ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جاسوسی کر رہا تھا، گرفتار ہو گیا، تو آپ نے حکم دیا اس کی گردن اڑائی جائے۔ اب دیکھو، گردن اڑانے کا حکم دینا بظاہر یہ رحمت کے خلاف ہے نا۔ ہم کہتے ہیں نہیں بھائی گردن کیوں اڑائی جائے، اسلام تو بہت وسیع مذہب ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ بہت غفور رحیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا دیا؟ گردن، کیونکہ نہیں اڑائی تو یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی، کل دوبارہ جاسوسی کرے گا۔ ہمارے ساتھ پہلے اپنے لوگ ہیں، لیکن اس نے اپنی 6 بیٹیوں کا واسطہ دیا کہ میری 6 بیٹیاں ہیں، میں 6 بیٹیوں کا باپ ہوں، آئندہ نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ ترس آیا اور آپ نے اس کو چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ دوبارہ گرفتار ہو گیا، دوبارہ کمبخت جاسوسی کر رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی 6 بیٹیوں کا واسطہ دیا، مجھے نہ مارے، میری 6 بیٹیاں ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ لا یلدغ المؤمن من جوہر مرتین، مسلمان ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ حکم دیا اس کو مار دو، اس لیے کہ اس کی بیٹیوں کا خیال کریں یا اپنے ساتھیوں کا خیال کریں۔ کیسا بیلنس اس میں اصل بتا دیا کہ اصل رحمت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی صفات اختیار کرو۔ اللہ کی صفت کیا ہے؟ جود و سخاوت ہے اس میں۔ اللہ کیا ہے؟ غیرت والا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے اندر کیا پیدا کرنی ہے؟ غیرت۔ تو اللہ کی صفت یہ ہے کہ قرآن حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا تو آئندہ کن اصولوں پہ یہ کائنات چلے گی، وہ اصول اللہ نے پہلے لکھ دیے۔ جب کوئی ملک وجود میں آتا ہے تو آئین پہلے بنتا ہے نا۔ کیا ہو گیا بھائی جان؟ آئین پہلے بنتا ہے، اس کے بعد اس آئین کے تحت قانون وضع ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا کی وہ قلم، حدیث میں یہ ہمیں سمجھانے کے لیے مثالیں دی گئی ہیں۔ اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی وہ کیا ہے؟ قلم، کائنات کو بنانے کے بعد، تاکہ جو کائنات جن اصولوں پہ چلے گی نا، وہ اصول، وہ آئین پہلے سے طے ہو جائیں کہ اس آئین کے تحت چلے گی۔ اور اللہ نے سب سے پہلی چیز قلم بنا کے اسے حکم دیا لکھ۔